بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے چند آداب۔ دوسرے سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنا۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد دوسرے کے لیے مانگے۔ اگر صرف دوسرے کے لیے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کی طرح ہوگی، اور یہ بات دربار الہی کے کسی مانگنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے لیے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے۔ ابدیت کاملہ کا تقاضا یہی تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس آدمی کے لیے دعا کرتے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ دوسری بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو رکوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی یا خیر مانگتے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے، جس طرح کسی سائل اور کسی مانگتا کو ہاتھ پسار کر اور پھیلا کر مانگنا چاہیے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی ضرورت مانگی جائے، حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کر مانگی جائے، اور
آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہے ہیں، رب کریم کی رحمت اور برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔ حضرت سعید ابن یزید تابعی اپنے والد یزید ابن سعید ابن سمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ مبارک چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ فضالہ ابن عبید راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو اس نے جو مانگا ہے اس نے اس کا فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا اے اللہ کے نبی، صحیح خاتمے کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے اس نے طے کرا لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھیا کا جو کلمہ کہا اگر مجھے اس کے بدلے ساری دنیا دے دی جائے تو پھر بھی میں راضی نہیں رہوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا ایسی چیز ہے جس کی استدعا بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے کرنی چاہیے، بالخصوص اس وقت جبکہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کے لیے یا ایسے مقدس مقام کو جا رہا ہو جہاں قبولیت کی خاص امید ہو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اخی کے لفظ سے خطاب فرمایا جو اخی کی تصغیر ہے اور جس کا لفظی ترجمہ بھیا ہے۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جتنی خوشی ہوئی جس کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام کی رفعت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کی جو گواہی ملتی ہے، شہادت ملتی ہے، وہ بجائے خود بہت بڑی سند ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں رہتا۔ ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا خلوص تو ظاہر ہے، اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم کا دل شکستہ ہوتا ہے، اور دل کی شکستگی میں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ دعا اگر حقیقتاً دعا ہو اور خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قبولیت میں مانع ہوتی ہے، تو دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کے بعض خاص احوال یا اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے رحمت الہی خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کا خصوصی استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن 5 آدمیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے مظلوم کی دعا اور غائبانہ دعا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور حج اور جہاد ایسے اعمال ہیں جب تک بندہ ان میں مشغول ہو وہ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے اور اس سے قریب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مرد مومن کی بیماری گناہوں سے اس کی تطہیر کا پاکی کا ذریعہ ہے، اور قرب الہی کی راہ میں اس کی غیر معمولی ترقی کا وسیلہ ہوتی ہے، اور بیماری کے بستر پر وہ ولایت کی منزلیں طے کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ دوسروں کو شیئر بھی کرتے دعا پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔